میں سر میں اپنی اس تقریب کے ایک بہت ہی خاص مہمان اور جامعۃ الرشید کے تعلیمی اداروں اور اس کے تعلیمی ویژن کے ساتھ بڑی ہم آہنگی رکھنے والے ہمارے بڑے معزز دوست اور انویسٹمنٹ بورڈ کے چیئرمین معروف صحافی تاجر رہنما معاف کیجیے گا جناب زبیر موتی والا سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. چیئرمین انویسٹمنٹ بورڈ جناب زبیر موتی والا، سابق صدر کراچی چیمبر آف کامرس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، مفتی عدنان کاکا خیل صاحب، علماء اکرام، اساتذہ اکرام، معزز حاضرین اور آج کی اس تقریب کے جو کامیاب طلباء ہیں، طلباء اکرام، عمومی طلباء جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور معززین شہر، السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی تیسرا یا چوتھا یا پانچواں سال ہے جب سے میں یہاں آ رہا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں اس ادارے میں جامعۃ الرشید میں ترقی کی منزلوں کو طے کرتا ہوا دیکھتا ہوں. میری اب تمام معززین سے گزارش ہے کہ آج جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ بالکل سیدھی سی یہ ہے کہ پچھلے دنوں مملکت خداداد پاکستان میں انتخابات ہوئے اور اس میں ایک ورڈ بڑا چلتا رہا ان تمام چیزوں کے اندر، ہر پارٹی نے اس کو استعمال کیا، وہ تھا چینج. کہ اس کو چینج ہمیں چاہیے پاکستان میں، ہم نے پاکستان کو بدلنا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس کس چینج کی بات کر رہے تھے؟ کیا چینج ان نعروں سے، ان انتخابی ریلیوں سے، اس میں باتیں کرنے سے، کیا ٹاک شوز منعقد کرنے سے کہ جی یہ چینج آ جائے گا؟ کیا پاکستان میں چینج آ سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے چینج نہیں آ سکتا. اس کے لیے ہمیں ضرور کوئی ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے، کانکریٹ ہوں. دیکھیں، کل کبھی بھی چینج نہیں آ سکتا. تبدیلی ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے ایک عرصہ درکار ہوتا ہے. اس عرصے کو ہم نے گزارنا ہے. یہ ایک بتدریج عمل ہوتا ہے جس میں ساری قوم کو آہستہ آہستہ شامل ہونا ہے. اور اس کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام نے بہت سارے اس تبدیلی کو کوشش کی. بر صغیر کے اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے علماء جن کا نام میرے ذہن میں آتا ہے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، اور کئی اور لوگوں نے اپنے زمانے اس پر بھرپور توجہ دی. اور آپ دیکھیں علی گڑھ مسلم نیشنل یونیورسٹی قائم ہوئی، مدرسہ عالیہ کلکتہ وہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس طرح کے ادارے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہلیان کراچی کی خوش قسمتی ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں وہ جامعۃ الرشید، جس کے اندر دینی اور دنیاوی تعلیمات دی جا رہی ہیں اور ادارے بن رہے ہیں، نصاب تیار ہو رہے ہیں، افراد سازی بھی ہو رہی ہے. اگر ان تمام باتوں کو آپ دیکھیں تو چینج لانے کے لیے آج جو دو حصوں میں جو بٹا ہوا ہے، سلیم صافی صاحب نے جو بات کی بالکل میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک دنیاوی تعلیم اور ایک دینی تعلیم. اگر دنیاوی تعلیم والا ہے وہ دینی تعلیم کو یا مانتا نہیں یا نماز کی حد تک اس کو رکھتا ہے کہ جی ہاں جی مسلمان ہوں اور یہ میں نے کلمہ گو ہوں اور جب وقت ملا جب نماز پڑھ لی. اور دینی لوگ وہ ہیں جن کو ملا کہا جاتا ہے، مولوی صاحب کہا جاتا ہے، مفتی صاحب کہا جاتا ہے، یہ دینی لوگ ہیں.
جب اس تفرقے میں ہم گئے، جب اس طرح کی تقسیم ہم نے پیدا کی، تو کس طرح سے یہ دونوں کو ہم ملا سکیں گے؟ کیا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے جو ریکوائرڈ چینج ہے اس کو لا سکتے ہیں؟ جب میں چینج کی بات کرتا ہوں تو ہم اس مملکت خدا داد پاکستان کی بات کر رہے ہیں، جس کی آزادی صرف اور صرف مسلمانوں کو اپنے مذہب پر آزادانہ عمل کرنے کے لیے، آزادانہ اس کی پیروی کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا۔ ہم ہماری بر صغیر سے جو الگ ہونے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہم مملکت، ایک ایسی مملکت چاہتے ہیں جہاں مسلمان آزادی سے اپنا جو مذہب ہے اس کو اختیار کر سکیں، اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ ہم نے مسجدیں بہت بنائی، مدرسے بھی بنا دیے شاید، لیکن وہ ماحول، وہ چیز جس کے لیے مملکت بنائی گئی، وہ ہم نے نہیں پایا۔ اس کی وجہ یہی ہے میری نظر میں کہ ہم نے اس کو تقسیم کیا۔ آج اس تقسیم کو ملانے کے لیے میں جامعۃ الرشید کے جتنے جو لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہیں، دامے دہنے سخنے، ان تمام کا میں مشکور و ممنون ہوں۔ میں اپنی دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قوم کے اوپر، اس شہر کراچی کے اوپر، اہلیان کراچی کے اوپر احسان کیا ہے، پاکستان کے اوپر وہ احسان کر رہے ہیں، اور اس کو اور کئی اداروں کو اس کو جو ہے نا اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کی تقلید کرنی چاہیے کہ ہم نے دنیاوی اور دینی تعلیم کو ملانا ہے، ایک ایسے پروڈکٹ کو تیار کرنا ہے، طالب علم کو ایک ایسے انسان میں بدلنا ہے جس کو ہر پہلو کا، زندگی کے ہر پہلو کا، چاہے وہ ایکسچینج ہو، چاہے وہ اکاؤنٹنگ ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے کوئی اور شعبہ زندگی ہو، اس میں وہ اپنے دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بھی اس کو دیکھے اور دینی تعلیم کو اس کے اوپر پرکھے اور اس پر عمل کرے۔ اگر آپ یہ دیکھیں گے، اس طرح کے اگر ہم نے لوگ تیار کیے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، میں جانتا ہوں کئی اس میں سے طلباء اکرام جو ہیں وہ کوئی یو ایس اے کا پڑھا ہوا ہے، کوئی یو کے کا پڑھا ہوا ہے، کوئی کہاں سے پڑھ کے آیا ہے، دنیاوی سند لینے کے بعد وہ یہاں 3 سال 4 سال لگا کے مفتی بنتے ہیں، کلیۃ الشریعہ کا کورس کرتے ہیں، اپنا اور کئی ایسی دینی تعلیمیں ہیں جو حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ جو پروڈکٹ بنا ہے، یہ وہ پروڈکٹ ہے جو معاشرے میں چینج لا سکتا ہے، جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ چینج معاشرے میں یہی لوگ لا سکتے ہیں۔ جب وہ کہیں کسی ادارے میں جائے گا، وہاں جب وہ جب کام پہ لگے گا اور اس کے اندر جب فیصلوں کا وقت آئے گا تو اس کے مد نظر صرف دنیاوی تعلیم نہیں ہوگی، اللہ پاک کے احکامات ہوں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ اس کے ذہن میں ہوں گی، اور اسی کی روشنی میں وہ فیصلے کرے گا، اسی کی روشنی کے اندر وہ پاکستان کے اندر جو باتیں ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح چینج یہ چینج ہے جو ہم کو لانا چاہیے۔ ہم جو اس ادارے نے جو طالب علموں کو جن کو ٹرین کیا، جن کو آگے بڑھایا، جو یہاں وہ آج جو فارغ ہوئے ہیں اور پچھلے سالوں میں جو ہوتے رہے، مجھے کامل یقین ہے کہ وہ پاکستان کے معاشرے میں، پاکستان کی سوسائٹی میں، سول سوسائٹی میں چینج کا باعث بن رہے ہیں۔ ان کی تعداد کم ہے، ان کی تعداد کو ہمیں بڑھانا ہوگا۔ ہم نے ان کی تعداد کو بڑھانے کے لیے بہت سارے کام کرنے ہوں گے۔ میں یا منہاج الشریعہ جو ہیں انہوں نے جو کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں مثبت تبدیلی ہے، اس کا جو ایک صحرا جو ہے وہ جامعۃ الشریعہ کو جاتا ہے، لیکن ہم سب کی اس کے اندر مدد کی بے انتہا ضرورت ہے۔ آج وہ دیکھیں کلیۃ الشریعہ پہ کام ہو رہا ہے، سی پی آر ڈی کے نام سے تھنک ٹینک ہے، میں اس پہ ضرور اظہار خیال کرنا چاہوں گا۔ اور آپ دیکھیں کہ البیرونی اسکول اور کالج ہے، جہاں کمز ہے، جہاں انہوں نے ایم بی اے، بی بی اے اور ایم اے میں اکنامکس کے کام کیے ہیں، حلال فاؤنڈیشن ہے، جامعۃ الرشید کا کیمپس 2 جو ہے وہ انشاءاللہ تعلیمی انقلاب کا باعث ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور کمپلیکس 2 میں 6000 طلبہ کی رہائش کی صرف گنجائش ہوگی، اور مجموعی طور پر 10,000 طلبہ کی تعلیم کا انتظام ہوگا جب یہ مکمل ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ 750 ایسے علماء فارغ ہوں گے جو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آشنا ہوں گے، اس کو امپلیمنٹ کر پائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی باتیں ہیں، اس میں سے میں 2 باتیں لینا چاہتا ہوں۔ ایک، میں مفتی صاحب کو خصوصی طور پر مبارکباد دیتا ہوں تھنک ٹینک کے قیام پر۔ آج اگر آپ دیکھیں کہ وہ علماء جو ایم بی اے ہے، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، جو انجینئر ہے، جو ڈاکٹر ہے، پھر وہ کلیۃ الشریعہ سے بھی فارغ ہے، کیا اس کا مقابلہ ان دونوں میں سے ایک تعلیم حاصل کرنے والے کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔
جیسے ابھی صافی صاحب نے فرمایا افغانستان کے بارے میں، جیسے ہماری اپنی سیکیورٹی کے بارے میں، جیسے مذاکرات کی بات کی انہوں نے کئی تنظیموں سے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے لوگ اگر تھنک ٹینک میں بیٹھیں گے اور اس تھنک ٹینک کے جو فیصلے ہوں گے وہ پاکستان کے حق میں بہترین فیصلے ہوں گے، اور یہی لوگ جو اس تعلیم سے آشنا ہوں گے، جو اس تعلیم کو حاصل کر چکے ہوں گے، وہی یہ فیصلے کر سکتے ہیں. کسی اور کا ضرور ہم سب ذی عقل ہیں، لیکن اس تعلیم کے ساتھ جب فیصلے ہوں گے تو وہ انشاءاللہ ایسے ہوں گے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہوں گے. آگے آنے والے حالات بالکل 2014 میں جب امریکہ افغانستان سے چلے گا تو اسی تھنک ٹینک کے جو فیصلے، اسی تھنک ٹینک کی جو رائے ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہترین ثابت ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تھنک ٹینک بہت سارے اور کام کر سکتا ہے. آج جس معاشی مشکلات کا پاکستان شکار ہے، اگر اس کی آپ بات دیکھیں تو سب سے بڑا جو المیہ ہے، جو سب سے بڑا پرابلم ہے، وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. آج اگر آپ دیکھیں کراچی کا جو تاجر ہے، کراچی کے جو حالات ہیں، ہم نے ایک سروے کیا کہ کیا ہو رہا ہے. پڑوسی یو اے ای جو ہے، دبئی امارات، اس کے اندر ہم نے جتنے ان کے انڈسٹریل ایریاز ہیں ان کا ایک سروے کیا تو پتہ یہ چلا کہ 65% کی وہاں جو انڈسٹری ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے لوگوں نے وہاں اس کے جو ہے نا وہ انہوں نے وہاں اس کو اسٹیبلش کیا ہے. جب ہم نے اس سے آگے جب گئے تو اس میں سے 75% پاکستان کی انڈسٹری ہے. آپ یہ سمجھے کہ اتنے مواقع پاکستان میں، میں بزنس مین ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو منافع، جو سہولتیں پاکستان میں ہیں وہاں اس کی 10% بھی نہیں ہے. اگر مشکلات کا ذکر کریں تو 10 گنا زیادہ مشکلات وہاں ہیں، لیکن یہاں کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حساب سے وہ باہر گئے. اگر وہ باہر جا کے اسٹیبلش کرتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو نوکریاں کب ملیں گی؟ ہم کو یہاں پیس لانا ہے، امن لانا ہے، اور اس امن کے لیے ہم کو ایسی پالیسیاں مرتب کرنی ہیں جو اس طرح سے نکلیں جو قابل قبول ہوں عمومی طور پر، اور جو عوام الناس ہے وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے معاملات میں ایسے لوگوں کی مدد لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھنک ٹینک جو ہے وہ انتہائی کارگر اور انتہائی مفید ثابت ہوگا، اس میں کوئی دو باتیں نہیں. دوسری بات میں ذرا کرنا چاہ رہا تھا حلال فاؤنڈیشن کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ حلال فاؤنڈیشن ہماری آج، اگر آپ بزنس مین کی حیثیت سے میں اس کو جب دیکھتا ہوں تو آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ گروئنگ بزنس جو ہے وہ حلال کا بزنس ہے، چاہے وہ حلال بینکنگ ہو، چاہے وہ حلال گوشت ہو. اور ایک بات میں آپ تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس پر کافی ریسرچ کی ہے. حلال ایک زندگی کا نام ہے، زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے. حلال صرف گوشت نہیں ہوتا، حلال دنیا میں ہر چیز ہوتی ہے جس کو حلال اور حرام کی کسوٹی پر پرکھنا پڑے گا، اس کے لیب ٹیسٹ کرنے پڑیں گے. آپ جو جوتے کی پالش لگاتے ہیں وہ بھی حرام ہو سکتی ہے. آپ اس میں دیکھیں جوتا جو پہنتے ہیں اس میں بھی حرام اور حلال ہو سکتا ہے، اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو آپ کام کرتے ہیں اس میں حرام اور حلال کی تمیز کی ضرورت ہے. اور آج یہ حلال کا جو بزنس ہے، حلال کا جو لوگو ہے، وہ آج سب سے بڑا بزنس یہ ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں 2015 اور 16 تک یہ $300 ارب کا بزنس ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے ادارے کا قیام، ہم اپنے طور پر سندھ گورنمنٹ میں بھی یہ اس ادارے کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے بھی اپنے کیا تھا، لیکن جو یہاں ہوا ہے جامعہ رشید میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی احسن قدم ہے جو انہوں نے اس طرف بڑھایا ہے. میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اپنی طرف سے ہر طرح کے تعاون کی جو ہے نا یقین دہانی بھی کراتا ہوں. اس کے بعد میں چاہوں گا کہ میرے جو تجارتی بھائی بیٹھے ہیں، جو تاجر بھائی بیٹھے ہیں، وہ تمام لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میری ان سے گزارش ایک ہے، بالکل سیدھی سی ہے، کہ جامعۃ الرشید کو ہم اب کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح کے جو رقم کا جو استعمال ان کا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. کمپلیکس 2 کی جو تعمیر ہے وہ ہمارے سامنے ہے. میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میں سے جو مجھے جانتے ہیں، 20-25 سال ہو گئے میں یہ بزنس پالیٹکس کر رہا ہوں، میرے خیال سے بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں، میں آپ سے کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس ادارے کی مدد کیجیے. ان کو دامے دہنے سکھنے جو آپ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کمپلیکس کی بلڈنگ میں ان کو مالی مدد کی انتہائی سخت ضرورت ہے. آپ میں سے جو ہو سکتا ہے ضرور اس ادارہ کو عنایت کریں. یہ پیسہ، یہ صدقہ جاریہ ہے
جو آپ ایسے لوگوں کو, ایسے پروڈکٹ کو پروڈیوس کرنے میں آپ معاون ثابت ہوں گے جو اس معاشرے کو بدل سکتا ہے, جو اس پاکستان کو بدل سکتا ہے. آج جو ہم خوف و ہراس کی فضا میں رہ رہے ہیں, آنے والے وقتوں میں وہ اس کو بدل سکتا ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے, اور جو لوگ مالی تعاون نہیں کر سکتے وہ ذاتی طور پر تعاون کریں, ان کے والنٹرز بن کے تعاون کریں. پھر یا جو وہ بھی نہیں کر سکتے, وہ اپنی سوچ میں جامعۃ الرشید کو, اس کی سوچ کو باہر پھیلائیں. ورڈ آف دا ماؤتھ جو ہوتا ہے, آدمی کی ہوئی جو بات ہوتی ہے وہ بڑا اثر رکھتی ہے. آپ کنونس ہوں, آپ اس کے اندر جتنے انہوں نے جو کام کیے ہیں اس کو دیکھیں, آپ آئیں, کمپلیکس 2 کو دیکھیں, کمپلیکس 1 کو دیکھیں, ان کا جو طریقہ کار ہے تعلیم کا اس کو دیکھیں, اور ان کے جو فارغ طلبہ ہیں, جو آج مفتیان ہیں اس شہر کے, اور جو عالم ہیں, اور جو اپنے اپنے شعبوں میں آج 1500 سے زیادہ ان کے جو فارغ التحصیل جو طلبہ ہیں وہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ سرکاری میں بھی اور غیر سرکاری میں بھی ہیں. آپ ان کی کارکردگی کو دیکھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کم از کم میں نے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ یہ جو سوچ ہے اس کو عوام الناس میں پہنچانا ہے. یہ کم سے کم ہے, لیکن یہ آپ تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں تمام پر لازم ہے کہ یہ کام آپ کریں, کیونکہ یہ کام ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس تعلیم کا پھیلانا نہ صرف ہمارے دنیاوی حق میں بہتر ہے کہ ہم جو امن امان کی جس امن کی ہم تلاش میں ہیں, جس خوف و ہراس کی فضا سے ہم نکلنا چاہتے ہیں, اس سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کے اداروں کی مدد کی جائے. میں ایک دفعہ پھر جو آج کے جو طلباء جنہوں نے سند حاصل کیے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, منتظمین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اساتذہ اکرام کا میں بہت مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ تحفے اس شہر کراچی کو دیے. آپ تمام حاضرین کا بے حد شکریہ. چیئرمین انویسٹمنٹ بورڈ جناب زبیر موتی والا اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, اور ہمیشہ کی طرح بڑے مثبت اور متوازن خیالات, جن کو سن کر ہمیشہ خیال آتا ہے کہ اگر پاکستان کی تمام اہم اور حساس جگہوں کے اوپر اس سوچ کے لوگ ہوں تو اس ملک کی یہ بگڑی ہوئی صورتحال کتنی جلدی سنور سکتی ہے.